بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھی۔ چونکہ حضرت حاجرہ اپنے باپ فرعون اور وطن مصر سے جدا ہو کر اور ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائیں، اس لیے حاجر کہلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ اور دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اولاد سے محروم تھی اور دونوں بیویوں سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا فرمائی، جو شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی۔ چنانچہ اللہ کی حکمت سے چھوٹی بیوی حاجرہ امید سے ہوئی تو حضرت سارہ کو رشک ہوا۔ جب حضرت حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو تقاضۂ بشریت حضرت سارہ کو بہت شاق گزرا اور انہوں نے اصرار کیا کہ ان ماں بیٹی کی رہائش و قیام کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ کے حضرت حاجرہ اور اسماعیل کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ حضرت سارہ کی اصلاح پر عمل کیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ربانی سے مجبور ہو گئے اور حضرت حاجرہ اور ان کے ننھے منھے بچے کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچے جہاں آج کل کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمزم کے موجودہ مقام کے بالائی حصے پر انہیں چھوڑ کر ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی تھیلی دی اور خود واپس چلے گئے۔ اس وقت یہ جگہ بالکل اجاڑ، سنسان اور ویران تھی اور میلوں تک کسی انسان کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیتا تھا، مگر خالق کائنات کی مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت ایمانی اور توکل تھا کہ انہوں نے اپنے اکلوتے نور نظر اور بیوی کو ویران و بے آباد جگہ پر چھوڑ کر خاموشی سے وطن کی راہ لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے تو حضرت حاجرہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہنے لگیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں کیوں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں چاروں طرف ویرانی اور بیت ناک خاموشی مسلط ہے، جہاں کسی آدم ذات کا نشان تک نہیں آتا؟ یہاں ہمارا کون مونس و غمخوار ہوگا، کون ہماری خبر گیری کرے گا؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش سر جھکائے اپنی راہ چلتے رہے۔ آخر ان کی خاموشی سے تنگ آ کر حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کیا؟ اس وقت آپ نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ کا دل مطمئن ہو گیا اور یہ کہہ کر واپس آ گئیں، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے وہ اپنے بیوی بچے کو دیکھ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کعبہ کی جانب رخ کر کے بڑے پر اثر انداز میں اللہ سے دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، ایک ایسے آب و کیاہ میدان میں جہاں کھیتی اور آب و دانہ کا نام و نشان تک نہیں، میں نے اپنی اولاد تیرے لائے کے احترام گھر کے قریب لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں، پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنے رہیں۔ حضرت حاجرہ نے چند روز تک اس مشکیزے سے پانی پی کر کھجوروں پر گزارا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں تو سخت پریشان ہوئیں، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے لگیں اور ایسی حالت میں معصوم بچہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ آخر ماں تھی، شفقت مادری اور ماں کا تقدس بھی یہ حالت برداشت نہیں کر سکا۔ آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو گھبرا کر ایک طرف ہو بیٹھیں تاکہ بچے کی دردناک تکلیف اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، مگر کب تک غافل رہ سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر اٹھی۔ قریب ہی ایک پہاڑی تھی جو آج صفا کے نام سے مشہور ہے، اس پر جا چڑھی کہ شاید کوئی شخص نظر آ جائے جس سے مدد کے لیے درخواست کریں یا کہیں پانی کا نشان مل جائے، مگر وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ چاروں طرف چٹیل میدان نظر آتے تھے۔ مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ مامتا نے جوش مارا تو وادی کی طرف جا نکلی اور پھر دوڑ کر مروہ نامی پہاڑی پر جا چڑھی۔ پھر 7 مرتبہ ایسا کیا۔ یہی وہ صحیح بین الصفا والمروہ ہے جسے آج تک زائرین بیت اللہ شریف فرض کے طور پر ہر سال ادا کرتے ہیں اور اسے حج کا ایک اہم رکن تسلیم کیا گیا ہے۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ پہاڑی پر پہنچی تو انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی جسے سن کر چونک اٹھی اور دل میں سوچا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ چنانچہ کان لگایا تو پھر وہی آواز سنائی دی۔ آخر فرمایا کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، میں نے تمہاری آواز سن لی ہے۔ دیکھا تو خدا کا مقرب فرشتہ سامنے ہے۔ حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تو پہلے ڈری، لیکن جب انہوں نے زمین پر اپنا پر مارا
اور بعض روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو زمزم کے مقام پر میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے یہ منظر دیکھا تو جلدی سے پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے میں مصروف ہو گئے، مگر چشمہ اسی طرح ابلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو باڑ بنا کر نہ روکتی اور اس کے چاروں طرف باڑ نہ بناتی تو آج یہ زبردست چشمہ ہوتا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ نے سیر ہو کر پانی پیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تجھے اور تیرے بچے کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام جہاں تم دونوں مقیم ہو بیت اللہ ہے، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لڑکے کی قسمت بن چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ دوستو، اس واقعے کی کچھ عرصہ بعد بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر قیام پذیر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک جگہ سے پرندے اڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ پانی کی علامت ہے، یقیناً یہاں قریب ہی کسی جگہ پانی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی تلاش میں اس طرف آ نکلے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابلتا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہاں قیام کرنے کی اجازت طلب کی تو حضرت حاجرہ نے فرمایا، تم سب قیام کر سکتے ہو مگر پانی کی ملکیت میں حصہ دار نہیں بن سکتے۔ بنی جرہم نے یہ شرط قبول کر لی اور مستقل طور پر اسی جگہ آباد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا۔ چاروں طرف مکانات تعمیر ہوئے، بازار بنے اور لین دین سے زندگی کی ہمہ ہمی، چہل پہل اور رونق شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرہم کے بچوں میں کھیل کود کر پرورش پائی تو بنی جرہم کی ہی زبان بولنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم کو ان کی نیک عادات، سادگی، خدا پرستی اور بلند کرداری کے علاوہ مردانہ وجاہت اور خوبصورتی اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی تو خواب میں اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اکلوتے نور نظر کی قربانی دیں، ایک ایسے باپ کے لیے جسے بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد لڑکے کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی تو میلوں کی مسافت درمیان میں حائل کر دی۔ پھر اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد جب اس نے ذرا ہوش سنبھالا تو اسے قربان کرنے کا حکم ملتا ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا جس کے تصور سے ماں باپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام انسان نہ تھے بلکہ بہت بڑے پیغمبر تھے، اور ان کی پوری زندگی رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں گزری تھی۔ اس لیے کسی طور ممکن نہ تھا کہ ان کی محبت پدری اللہ کے حکم پر غالب آ جاتی۔ صبح اٹھ کر حضرت حاجرہ کو اس حکم سے آگاہ کیا تو اس پیکر تسلیم و رضا نے ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچا کہ جس بیٹے کی خاطر انہوں نے شدید تکالیف اٹھائیں اور مصائب برداشت کیے، جس کی پرورش کے لیے آب و گیا اور ویران و سنسان مقام پر تنہائی کی صعوبتیں برداشت کیں، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کیوں ذبح ہونے دیں۔ مگر اس سچی مومنہ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی رضا وہی میری رضا۔ اپنے ہاتھوں سے اکلوتے لخت جگر کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر حکم ربی کی تعمیل کے لیے باپ کے ساتھ کر دیا۔ سعادت مند بیٹے نے جب یہ سنا کہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کیا جا رہا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ باپ کو مشورہ دیا کہ ابا جان، بہتر یہ ہے کہ میری گردن پر چھری چلانے سے قبل میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میرے خون کی چھینٹیں آپ پر نہ پڑیں اور آپ مجھے تڑپتا دیکھ کر اپنے ارادے میں کمزوری نہ محسوس کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اللہ اکبر کہہ کر اسماعیل کے حلقوم پر چھری چلا دی، مگر جب فارغ ہوئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سامنے ایک مینڈھا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ اسی عظیم الشان واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ملنے آئے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جو آج تک مسلمانوں کی سجدہ گاہ ہے۔